का भी था, رشتے میں اس کا تایا لگتا تھا وہ. تو اب وہاں کیونکہ جو قبیلوں کے اوپر اٹیک ہوتے تھے وہ کافی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا رکھا تھا. مجھے اس میں شعلے فلم پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھی ہے، تو اس کا ایک سین دھیان میں آتا ہے کہ جب ڈاکو نے حملہ کرنے آنا تھا تو ایک آدمی اوپر پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، وہ چلاتا ہے ڈاکو ڈاکو، اور سارے لوگ گاؤں کے بھاگ کے اپنے گھروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. تو ویسا ہی وہاں پر انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. تو یہ محمد بن عبداللہ اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے، بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے. تو سبھی لوگ جو اپنے گڑ ماننے لوگ تھے تب کے، وہ وہاں پر آنا شروع کر دیتے ہیں، اکٹھا ہونا کہ سنیں تو صحیح کیا خطرہ ہے. تو یہ محمد بن عبداللہ نے کہا کہ آپ سب کے اوپر خطرہ ہے کہ آپ ایک غلط پوجا پدھتی کو فالو کر رہے ہو. تو سب بڑے اب اریٹیٹ ہوں گے اس سے. تو جو ابو لہب تھا اس نے کہا کہ یہ کیا نان سینس ہے، مطلب کچھ اس طرح کے شبد تھے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری. تو اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے. اور تب اس کانٹیکسٹ میں یہ جو اللہ ہے یا جو قرآن ہے، اس کے اندر یہ ایک سورہ اترتی ہے جسے سورہ نمبر 111 کہا جاتا ہے. تو اب یہ کوئی گاڈ ہے جو کریٹر ہے، جو 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہے، وہ اپنے ایک پیغمبر کو ٹریک کرتا جا رہا ہے کہ کب اس کو ضرورت پڑے گی اور تب میں نے آیتیں نازل کرنی ہے، سورہ نازل کرنی ہے. تو اب جو یہ 5 سینٹنس ہیں انہیں ذرا سن کے دیکھیے. یہ قرآن کے اندر ہے: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ستیہ ناش ہو جائے. آخر نہ اس کا مال ہی اس کے ہاتھ آیا اور نہ اس نے کمایا. وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہے. یہ 5 سینٹنس ہیں، 5 آیتیں ہیں. اب اس میں پہلی چیز جو کسی بھی سناتن دھرمی کو سٹرائک کرتی ہے کہ اس میں کیا اسپرچویلٹی ہے اور اس میں کیا مورل ویلیوز ہیں. آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ایک سچویشنل، اب وہ کوئی سچویشن ہے اس پر یہ 5 سینٹنس کوئی بھی بنا سکتا ہے. سورہ کا نام ہے المسد. جو لاسٹ والا آ رہا ہے کہ اس کو رسی باندھ دی. مسد عربی بھاشا میں بولتے ہیں کہ کھجور کے پیڑ کی جو چھال ہے اس سے بنائی ہوئی رسی کو بولا جاتا ہے. اس سے یہ سورہ کا نام پڑا ہے. اب یہ جو اس کی جورو آ رہا ہے کہ جو ابو لہب کی پتنی، اب اس کی اپنی تائی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں لکھا آتا ہے کہ کبھی اس نے محمد کے راستے میں کانٹے پھینک دیے تھے شاید. تو اب آپ دونوں کا کنٹراسٹ کر کے دیکھیے کہ واستوکتا میں اس کی اپنی تائی ہے، اس کی اپنی رشتہ دار ہے، اس سے ورت ہے. اس نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کے لیے اب اس سمے تو یہ شکتیشالی نہیں تھا کیونکہ مکہ میں رہ رہا تھا. تو اس طرح کی آیت ہی نازل کی جا سکتی تھی کہ یہ اب مرے گی، کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والی ہے اور اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی. لیکن اس کی مارکیٹنگ کی جاتی یہ کہہ کر کہ ہمارا پیغمبر تو اتنا دیاوان تھا کہ اس کے سر پہ کچرا پھینکنے والی کو بھی وہ حال چال پوچھنے چلا جاتا تھا. تو یہاں سے اب ہم لوگوں کے سناتن دھرم والوں کے تو سندیش جاتا ہی ہے، لیکن اسپیشلی یہ ہمیں جو یہ دکاندار ہیں ان کی مینٹالٹی بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے پری ایمپٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ سچائی پتہ لگ گئی. اور خاص بات یہ ہے کہ وہ یہاں لوگوں کو بولتے ہیں تم نے قرآن کو عربی میں ہی پڑھنا ہے، سمجھ میں آئے. یہاں پر دیکھیے یہ جو قرآ ہے، مطلب یہ جو سورہ ہے، سورہ جو لفظ ہے آپ حیران ہوں گے، یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے کتاب کے. یعنی کہ قرآن میں نہیں، یہ سورہ جو لفظ ہے یہ سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے کتاب کے، اور یہ یوز ہوتا ہے قرآن میں. اور لفظ قرآن بھی خود ایک سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی ہے بھگوان کے الفاظ کے، اور یہ بھی عربی میں یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو چلیے آئیے اب یہ جو سورہ ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر ترجمے میں کیا نکلتا ہے اور یہ کس طرح پھر یہ کس طرح اچھے کو برا اور برے کو اچھا بتاتے ہیں وہ ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. دیکھیں تبتی عرب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبتی یدا ابی لہب و تب، تبتی یدا ابی لہب و تب. اب تبت کے معنی دیکھتے ہیں کیا ہے. دیکھیں ٹوٹ گئے، یعنی کہ ٹوٹ جائیں. کیا جائیں؟
ٹوٹ گئے نہیں, ٹوٹ جائیں. ٹوٹ گئے ہوتے تو ہاتھ وہاں پر ٹوٹ گئے ہوتے, تو وہاں پر ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ جو ہے ٹوٹ جائیں, دونوں ہاتھ. یعنی کہ دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کیا ہے, اس کی یہ جو دوہری لائف جی رہا ہے, یہ جو کیا کون سی زندگی جی رہا ہے, یہ دوہری زندگی جی رہا ہے. ایک طرف سے تو یہ اپنے آپ کو سماج میں ایک پوائسٹ انسان کا لیڈر بتاتا ہے. یعنی کہ یہ جو ابو لہب تھا, یہ جو ہے یہ مکہ جو شریف ہے, مکہ اب ہم کہیں گے مکہ درگاہ یا پھر مکہ مٹھ یا مکیشور, یہ مکیشور درگاہ یا مکیشور جو مندر ہے یا مکیشور چرچ ہے, یہ اس کا ہیڈ تھا. اور جو وہاں پر کمائی ہوتی تھی مکہ کی, وہ کمائی بھی اس کے حصے میں جاتی تھی. مکہ میں جو کیا کمائی ہوتی تھی مکہ میں, آپ سوچو, مکہ میں جو لوگ آتے تھے دور دور سے مکہ کی زیارت کرنے کے لیے, تو وہ مکہ پر چڑھاوا چڑھاتے تھے. تو انہوں نے ایک ایسا رولز نکالا تھا, نیا رولز نکالا تھا, کچھ ایسی ترکیبیں بٹھائی تھی, اور وہ ترکیبیں آج بھی کامن ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہو سائی کے دربار میں, آپ دیکھتے ہو کتنا بڑا چڑھاوا چڑھتا ہے, اور وہ پیسوں کا کیا ہوتا ہے, لوگ اس پیسے کا کیا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو کئی ایسے چڑھاوے چڑھتے ہیں, ان چڑھاووں کا کیا ہوتا ہے, کون استعمال کرتا ہے ان چڑھاووں کا. اسی طرح آپ نان مسلم میں مندر میں دیکھتے ہو کہ مندر میں کتنا چڑھاوا چڑھتا ہے, وہ اس چڑھاوے کا کیا ہوتا ہے. تو ابو لہب نے بھی یہ ترکیبیں بٹھائی تھی. مطلب ابو لہب کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, اور ابو لہب اس کا باس تھا اور اس کی کمائی لیتا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں دوہری زندگی سے جو تمہاری کمائی ہو رہی ہے, ایک طرف تم اپنے آپ کو پوائس دکھاتے ہو اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہو, ایک طرف لڑکیوں کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہو, اور ایسے سسٹم بنایا ہے کہ وہاں پر لڑکیوں ویشا وردی کی جاتی ہے, لڑکیوں کے ساتھ ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, ان کو باندھا جاتا ہے. اور دوسری طرف تم ایک مہان مکیشور کے جو ہے تم ہیڈ بنے ہو اور جس سے پیسہ کما رہے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو دونوں اینگل ہے, وہ دونوں اینگل کا جو ہے وہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے تمہارا دونوں اینگل بھی. ایک اینگل سے تم لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو, اور دوسری اینگل سے یہاں پر لوگوں پہ ظلم کر مال لوٹ رہے ہو. یہاں پہ ویشا وردی کا کاروبار چلا رہے ہو, یہاں پہ سود کا کاروبار چلا رہے ہو, جو سناتن دھرم میں حرام ہے. ویشا وردی بھی سناتن دھرم میں حرام ہے, وہ کاروبار چلا رہے ہو اور لوگوں کو لوٹ رہے ہو. اور یہاں سے تم جو ہے, یہاں سے ایک پوائس انسان کا ایک اپنے آپ کو مٹیشور یا ٹیمپل یا مندر کا ہیڈ بنے ہو, اور یہاں سے لوگوں کا پیسہ جمع کر رہے ہو اور یہاں سے بھی لوٹ رہے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو جائے یہ تیرے دونوں دوہری زندگی, جو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے تو. پھر دیکھیں دوسری آیت میں کیا کریں, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, جو تو نے اس طرح کا مال کمایا ہے وہ بھی کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ جو ترکیبیں بٹائی ہے تو نے مال کمانے کی, یہ جو مال ہے یہ اللہ کا طریقہ جو ہے, سناتن دھرم کا جو طریقہ ہے, اس سناتن دھرم کا جو ایشور ہے, ایشور کے پاس اس کا کام کچھ آنے والا نہیں ہے, کچھ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ جو آیت ہے, یدا دونوں ہاتھ تیرے لوٹ جائے, تو دونوں ہاتھ سے تو مال بٹور رہا ہے, تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مال تیرا کام آئے گا. تو ایک اینگل سے تو ہیڈ بنا ہوا ہے. اب دیکھیے مسلم سماج میں بھی کئی مسجد کے ٹھیکیدار ہیں, مسجد کے صدر ہیں, وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور پھر رنڈیوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں. اسی طرح چرچ کے لوگ ہیں, اسی طرح مندر کے لوگ ہیں, اسی طرح اپنا اپنا مٹھ بنایا ہوا ہے. یہ ایک اینگل سے یہ کرتے ہیں, وہ ایک اینگل سے, تو یہ دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جو دوہری زندگی ہے جو جی رہے ہیں, سماج کو یہ اینگل سے بھی لوٹ رہے ہیں اور دوسرے اینگل سے لوٹ رہے ہیں, اور صرف مال جمع کرنے کی کانسیپٹ میں جی رہے ہیں, تو ان کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ ہے وہ ترجمہ میرے بھائی. اب آپ جو ہے اس ترجمے کو اپنی مطلب سے موڑ کر
پھر اس قرآن کی آیت کو بدنام کر کے پھر لفظ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، جب سے لفظ اسلام تو سناتن دھرم ہے، ہاں، جس کو شانتی کہتے ہیں، جس کو اوم کہتے ہیں، شانتی میں آنا کہتے ہیں۔ تو چلیے یہ کوشچن یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں۔